ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی زیر قیادت ٹرین مارچ کا ملتان میں پڑاؤ۔ کہتے ہیں پاکستان مسائل میں گھیرا ہے، ظلم کے خلاف جہاد کرنے کا فیصلہ کیا، ٹرین مارچ غریب عوام کے لیے کر رہا ہوں، راولپنڈی پہنچ کر آئندہ کے لاہے عمل سے آگاہ کروں گا۔ دیکھتے ہیں جنید انور کی رپورٹ۔ جماعت اسلامی کا ٹرین مارچ منزل کی جانب رواں دواں۔ ٹرین مارچ کے دوسرے روز امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے ملتان ریلوے اسٹیشن پر میڈیا سے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ ان کا ٹرین مارچ پارٹی کے لیے نہیں، عوام کے لیے ہے۔ جنوبی پنجاب جل رہا ہے جبکہ نہریں خشک پڑی ہیں۔ میری اس مارچ کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے، حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ مہنگائی ختم کرو، ہمارا برداشت ختم ہوا ہے، پیمانہ صبر لبریز ہو گیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم اور تحریک انصاف میں نالائکی کا مقابلہ ہے، ان کے کاروبار میں اضافہ جبکہ عام آدمی بھوک سے مر رہا ہے۔ اسمبلی میں مافیا کا ڈیرا ہے، ان کی پالیسیوں سے ملک کو خطرہ ہے، سابقہ اور موجودہ حکومتوں میں کوئی فرق نہیں۔ اس وقت پاکستان میں پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کا مقابلہ ہے نالائق اور سپر نالائقوں کے درمیان۔ ان دونوں جماعتوں نے مل کر غریب عوام کو سینڈوچ بنایا ہے اور ان دونوں جماعتوں نے ملک کو بیچا ہے۔ سراج الحق کا مزید کہنا تھا کہ اگر کوئی قابلیت ہے تو کچھ کر کے دکھاؤ۔ آئی ایم ایف کے بابو کو لا کر اسٹیٹ بینک کا گورنر بنایا، اس کا ذمہ دار پی ڈی ایم اور تحریک انصاف ہے۔ انہوں نے ظلم کے خلاف جہاد کا اعلان کیا جبکہ وفاقی شرعی عدالت نے سود کے خلاف فیصلہ دیا۔ پاکستان میں مزید سودی نظام نہیں چلے گا۔ کیمرامین ارشد گجر کے ساتھ جنید انور، ملتان۔ ملتان کے صوبائی حلقہ 217 میں ضمنی الیکشن، مسلم لیگ نون کے امیدوار سلمان نعیم کی سیتل ماڑی میں الیکشن کمپین۔ سلمان نعیم کا لیگی رہنما اقبال سراج کی جانب سے منعقد جلسے سے بھی خطاب۔ مزید جانتے ہیں جنید انور سے۔ جی جنید، آگاہ کریں ہمیں۔ جی بالکل، صوبائی حلقہ 217 کے اندر ضمنی الیکشن اس وقت جو ہے وہ کیمپین کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ رانا اقبال سراج کی جانب سے سیتل ماڑی کے اندر ایک جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں مسلم لیگ نون کے امیدوار سلمان نعیم جو ہے وہ خطاب کریں گے، بات بھی کریں گے۔ سلمان صاحب کیا کہیں گے؟ آج آپ دیکھ رہے ہیں عوام کا سمندر جو ہے وہ یہاں سیتل ماڑی میں موجود ہے، اور عبدالوحید بھٹی صاحب نے بھی ہمارے ساتھ شمولیت کا اعلان کیا ہے، ان کی بڑی مہربانی ہے۔ ملک وسیم ابان صاحب، رانا اقبال سراج صاحب نے بڑی محنت کی ہے، عبدالغفار ڈوگر صاحب بڑی محنت کر رہے ہیں، رانا انور صاحب، یہاں تمام لوگ الحمدللہ جس طرح مسلم لیگ نون کی کیمپین جاری ہے، انشاءاللہ بہت بڑی لیڈ ہوگی انشاءاللہ 17 جولائی کو انشاءاللہ۔ اقبال صاحب، آپ میزبان ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں خاص طور پر سیتل ماڑی کے جلسے میں سلمان نعیم کے لیے کیا رسپانس دیکھ رہے ہیں؟ سر ماشاءاللہ آپ خود دیکھ لیں، جو عوام محبت کر رہی ہے، جو لوگ آج جس طرح اکٹھے ہوئے ہیں، یہ تو مقابلہ ہم آج جیت چکے ہیں انشاءاللہ، اور انشاءاللہ جو الیکشن 17 کا الیکشن ہے عوام نے دیکھ لیا، عوام نے ریجیکٹ کر دیا، بلکہ وہ تو اب بیچارے گلیوں میں جائیں گے، ختم ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے، کیسا جلسہ ہے؟ سلمان نعیم کی کیمپین کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ آپ بہتر سمجھتے ہیں، اس وقت پورا پی پی 217 جاگ چکا ہے، لوگ قریشی صاحب سے 9 سال کا حساب لینے پہ تلے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ 75-25 کا مقابلہ ہوگا، اور میں اللہ کے فضل و کرم سے بھرپور کامیابی ہوگی، اور لوگ الحمدللہ بڑے جوک در جوک پاکستان مسلم لیگ نون میں واپس آ رہے ہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ حلقہ بیسیکلی نون لیگ کا پرانا، کچھ ہمارے دوستوں کی ناراضگی کی وجہ سے، ہماری کمزوری کی وجہ سے لوگ دور جا چکے تھے۔ بالکل، جو مسلم لیگ نون کے قائدین ہیں وہ الیکشن کمپین سے جو مطمئن نظر آتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ جو جلسے ہیں جس سے صاف انہیں باتیں نظر آ رہا ہے کہ جیت جنید انور، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ پی ایچ اے ملتان نے انتظامیہ نے شہریوں کو تفریحی سہولیات سے محروم کر دیا۔ چھٹی کے دن شہری تفریح کے لیے جائیں تو جائیں کہاں؟ شہر اولیاء کے پارکوں پر تالے لگ گئے، ننھے بچے بند پارک دیکھ کر مایوس واپس لوٹنے لگے۔ دیکھتے ہیں علی ریاض کی رپورٹ۔ ملتان کے شہری تفریحی سہولیات سے محروم ہو گئے۔ پارکس اینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی کی جانب سے چھٹی کے دن پارکوں کو بند رکھنے کا معاملہ۔ ننھے بچے بند پارک دیکھ کر مایوس واپس لوٹنے لگے۔ شہریوں نے چھٹی کے دن پارکس کھلے رکھنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اتوار کا دن ہوتا ہے جس دن بندہ فری ہوتا ہے، تو یہاں پہ آئے، اب یہ پارک بند کریے، ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ اتوار کے دن کھولیں تاکہ عوام گھوم پھر سکے اور تفریح کر سکے، کیونکہ ایک ہی دن ہوتا ہے پورے ویک میں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ تفریح کے لیے آئے ہیں لیکن پارک ہی بند ہیں۔ اتوار میں پارک آئے ہیں، پارک بند نہیں ہونا سکے کرو، کھول لینا ساندروں آنتے کھیلنا جھولے کھاؤں۔
شہریوں کا کہنا تھا کہ اگر چھٹی کے دن بھی پارک بند ہوں گے تو تفریح کے لیے کہاں جائیں گے، تاہم انہوں نے انتظامیہ سے تمام پارکس کھولنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین محمد فہیم کے ساتھ علی ریاض، ملتان۔ ملتان انتظامیہ کے اسٹیڈیم فوڈ اسٹریٹ بحال کرنے کے دعوے پھر۔ قلعہ کوہنا اسٹیڈیم فوڈ اسٹریٹ کی بحالی کا منصوبہ شروع نہ ہو سکا۔ کروڑوں کی لاگت سے تعمیر کی گئی 20 سے زائد دکانیں کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگیں۔ رپورٹ کر رہی ہیں سہیرا طارق۔ ملتان میں قلعہ کوہنا اسٹیڈیم فوڈ اسٹریٹ کی بحالی کا منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ اسٹیڈیم روڈ پر کروڑوں کی لاگت سے تعمیر کی گئی 20 سے زائد دکانیں کھنڈرات میں تبدیل، جبکہ ناقص سیوریج سسٹم کے باعث فرش اکھڑ گئے اور دکانوں کی دیواریں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ فوڈ اسٹریٹ کے لیے بنائی گئی دکانوں میں ملبے اور کچرے کے انبار لگ گئے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ انتظامیہ کی عدم توجہی کے باعث اسٹیڈیم روڈ خستہ حال اور دکانیں تباہ ہو گئی ہیں۔ 5 سے 6 سال ہو گئے ہیں یہ جگہ بنی ہوئی کو نا، اب تو سارا دیکھ لیں آپ کے سامنے ٹوٹا ہوا ہے، اوپر سے روڈ بھی ساری خراب ہو گئی۔ پہلے تو اچھی خاصی رونق ہوتی ہے یہاں پہ، اب تو بالکل بھی نہیں ہے، نہ لوگ اب واک کے لیے آتے ہیں یہاں پہ۔ اندر پارک ہے اس میں تھوڑا بہت کام کیا انہوں نے، یہ جگہ تو بالکل ہی نا انہوں نے فضول کر دی ہے، اب یہاں پہ بہت کم لوگ آتے ہیں۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ انتظامیہ اسٹیڈیم روڈ کی فوڈ اسٹریٹ کو بحال کرنے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ کیمرہ مین نعیم قریشی کے ساتھ سہیرا طارق، ملتان۔ عید الاضحیٰ قریب آتے ہی رنگپور میں مویشی ڈکیت گینگ سرگرم۔ رات گئے سروانی بنگلہ پر مویشی منڈی ملتان جاتے ہوئے بیپاریوں کو لوٹ لیا گیا۔ نیلی بتی سرکاری نمبر پلیٹ لگی گاڑی میں سوار پولیس وردی میں ملبوس نامعلوم ڈکیت گن پوائنٹ پر 25 لاکھ روپے سے زائد مالیت کے جانور اور گاڑی لے کر فرار ہو گئے۔ نامعلوم ڈاکو نے گاڑی میں سوار 2 بیپاریوں اور ڈرائیور کو بھی اغوا کر لیا۔ ضلع لیا کی حدود میں رسیوں سے باندھے بیپاریوں اور ڈرائیور کو پھینک گئے، جبکہ 10 لاکھ روپے مالیت کے 5 جانور اور 15 لاکھ روپے مالیت کی ڈالا گاڑی لے کر فرار ہو گئے۔ ڈیرہ غازی خان میں مویشی چوروں کی شامت آ گئی۔ آر پی او محمد سلیم کا رسہ گیروں کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ، چاروں اضلاع میں خفیہ فہرستیں طلب کر لی گئیں۔ ریجنل پولیس آفیسر ڈیرہ غازی خان محمد سلیم کا کہنا تھا کہ شہری مویشی چوری کی صورت میں اندراج مقدمہ کے لیے متعلقہ تھانے سے رابطہ کریں، تاخیر کی صورت میں متعلقہ ایس ایچ او کو فوری معطل کیا جائے گا، جبکہ خفیہ اداروں کی مدد سے ریجن کے چاروں اضلاع میں مویشی چوروں اور رستہ گیروں کی فہرستیں تیار کر لی گئیں۔ آر پی او نے تمام رستہ گیروں کو 24 گھنٹوں کے اندر گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام جرائم پیشہ افراد کو گرفتار کر کے قانون کے شکنجے میں لایا جا رہا ہے۔ اس کے لیے ریجن بھر کی پولیس کو روایتی طریقوں کی بجائے جدید خطوط پر کام کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ ریجن بھر میں مویشی چوروں اور رستہ گیروں کے خلاف آپریشن کی نگرانی آر پی او خود کریں گے۔ غازی خان ڈویژن محکمہ ایکسائز ان ایکشن، بغیر لائسنس سگریٹ، بیٹری، سگار، شیشہ آئٹمز اور دیگر تمباکو مصنوعات بنانے اور خرید و فروخت کرنے والوں کے خلاف محکمہ ایکسائز متحرک ہو گیا۔ بغیر لائسنس بزنس کرنے والوں کے چلان مرتب کرنے کے عدالت کو بھیجے جائیں گے۔ اس حوالے سے محکمہ ایکسائز نے پلان مرتب کر لیا۔ 1 جولائی سے بلا تفریق کارروائیاں ہوں گی۔ ڈائریکٹر ایکسائز ڈی جی خان محمد آصف نے پنجاب ٹوبیکو اینڈ ایکٹ 1958 اور رولز کے تحت کارروائی کے لیے آرڈر جاری کر دیے۔ صوبہ پنجاب میں تمباکو یا اس سے بنی مصنوعات کی خرید و فروخت کے لیے محکمہ ایکسائز سے لائسنس لینا لازم ہے۔ ڈائریکٹر ایکسائز محمد آصف نے پلان آف ایکشن کی حتمی منظوری دے کر 1 جولائی سے ایکشن کا فیصلہ کر لیا۔ لائسنس اجرا سے گورنمنٹ کو مناسب آمدنی بھی ہوگی۔ ایکسائز افسران کا کہنا ہے کہ تمباکو مصنوعات کا کاروبار کرنے والے شہری اپنے آپ کو محکمے سے رجسٹرڈ کروائیں۔ سپورٹس گراؤنڈ ملتان میں رونقیں لگ گئیں۔ انٹرنیشنل میچ کے بعد ملتان میں ڈومیسٹک کرکٹ کے بھی چرچے، نوجوان کھلاڑی پریکٹس میچز کھیلنے میں مصروف۔ قومی ٹیم کے کھلاڑی سہیب مقصود بھی پریکٹس میں مشغول ہیں۔ گراؤنڈ سے سہیب گرمانی اپڈیٹ کریں گے۔ جی سہیب گرمانی اپڈیٹ کیجیے گا۔ اجمیر پر ہم اس وقت موجود ہیں ملتان سپورٹس گراؤنڈ میں، جہاں پہ کرکٹ کے میچز کھیلے جا رہے ہیں۔ نوجوان نسل جو ہے یوتھ ملتان کی اس وقت گراؤنڈ میں ہے۔ گراؤنڈ بھر چکا ہے نوجوانوں سے، کرکٹ پریکٹس جاری ہے۔ یہاں پہ نیشنل لیول
کے پلیئر تک جو ہے یہاں پہ پریکٹس کرنے کے لیے آتے ہیں اس گراؤنڈ میں، ملتان سپورٹس گراؤنڈ میں. بتائیے گا کیسا لگ رہا ہے یہاں پہ آ کے؟ سپورٹس گراؤنڈ میں بڑی رونق نظر آ رہی ہے، ہر طرف ہریالی ہے، بچے کھیل رہے ہیں اور نیشنل لیول کا پلیئرز بھی یہاں پہ پریکٹس کر رہے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی، ہمیں ظاہری بات ہے جب گراؤنڈ میں آتے ہیں تو ہمیں ظاہری بات سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ آگے یوتھ جو ہماری چھوٹی ہے، جو ہمارے گراؤنڈ آباد ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں، سب لڑکے کھیلتے ہیں. ظاہری بات ہے جب یہ کرکٹ کھیلیں گے تو ظاہری بات ہے برے کاموں سے، نشوں میں، ان دونوں چیزوں سے سب دور رہیں گے. اور بات رہی ہمارے نیٹ کے اور ہمارے پلیئرس کی، ہمارے جو کلب کے ہیں، ہمارے شعیب بھائی ہیں جن کے ساتھ ہم پریکٹس کرتے ہیں، تو ہمیں کافی سیکھنے کو ملتا ہے ان سے. اور اب ہم جتنی بھی پریکٹس کر رہے ہیں، سیزن آن سیزن ہے ابھی سارے، تو اچھی پریکٹس چل رہی ہے ان کے ساتھ. گیٹ ٹو گیٹ سیشن ہو رہے ہیں ہمارے، تو امید ہے انشاءاللہ جیسے بھی شعیب بھائی ہمارے پاکستان کھیلے ہیں اس طرح ہم انشاءاللہ کم کریں گے پاکستان کے لیے. پاکستان کا نام روشن کرے. شعیب مقصود کے ساتھ اچھی پریکٹس ہو رہی ہے، ان سے سیکھنے کو بھی بہت کچھ مل رہا ہے، یہ کہنا ہے یہاں کے پلیئرز کا. اور اس وقت گراؤنڈ اگر دکھائیں، کیمرہ مین سفیر دکھائیں گے، اس وقت گراؤنڈ کھچا کھچ بھر چکا ہے لوگوں سے. بچے اور نوجوان تمام عمر کے لوگ اس وقت موجود ہیں جو کرکٹ کھیل رہے ہیں اور مختلف قسم کی گیموں میں جو ہے مصروف نظر آتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پریکٹس کی بات کی جائے تو کلب جو ہیں وہ پریکٹس کر رہے ہیں، فرسٹ کلاس میں کھیلنے والے اور نیشنل لیول پہ کھیلنے والے شعیب مقصود بھی پریکٹس کر رہے ہیں اور روزانہ کی بنیادوں پر یہاں پہ ملتان سپورٹس گراؤنڈ. سہیب گرمانی اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا. جامپور تھانہ سٹی میں ڈی ایس پی ثناء اللہ مستوئی کی ایس ایچ او کے ہمراہ ریٹیلر سے میٹنگ. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں پیٹرول کی مد میں ملنے والے 2000 روپے کی ادائیگی میں کٹوتیوں کی شکایات کا جائزہ لیا گیا. عوامی شکایت پر ڈی ایس پی جامپور ثناء اللہ مستوئی اور ایس ایچ او سٹی کامران سیف نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے شاپ ریٹیلر سے میٹنگ کی، جس میں سیکیورٹی انچارج مہار اعظم بھی موجود تھے. ڈی ایس پی نے شاپ ریٹیلرز کو ہدایت کی کہ وہ غریبوں سے 2000 کی مد میں کٹوتیوں کا سلسلہ بند کر دیں. اگر ان کے خلاف شکایات موصول ہوئیں تو قانون کے مطابق شاپ ریٹیلرز کے خلاف کارروائی کی جائے گی. اس موقع پر شاپ ریٹیلرز نے ڈی ایس پی اور ایس ایچ او سٹی کو یقین دلایا کہ وہ کسی قسم کی کٹوتی نہیں کریں گے. ڈپٹی کمشنر ڈی جی خان محمد انور بریار کی ڈسٹرکٹ ہیلتھ ڈیولپمنٹ سینٹر آمد. انہوں نے ڈی ایچ ڈی سی میں فرنٹ لائن پولیو ورکر سے ملاقات کی. ڈپٹی کمشنر نے پولیو ورکرز کے سیمینار سے بھی خطاب کیا. ڈی ایچ ڈی سی میں سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر عبدالکریم مدنی بھی ڈپٹی کمشنر کے ہمراہ تھے. ڈپٹی کمشنر محمد انور بریار کا سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہم پولیو ورکرز کی ملک و قوم کی خدمات کو سراہتے ہیں. ورکرز کا موسم کی مشکلات کے باوجود لوگوں کے گھروں تک پہنچنا اور قوم کو نونہالوں کو قطرے پلانا قابل تعریف ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں خدمت خلق کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. محمد انور بریار کا کہنا تھا کہ ورکرز پولیو کے ساتھ کورونا سے بچاؤ کے حکومتی پیغام کو عام کریں اور اسپیشل پولیو مہم میں اپنے ٹارگٹ کے حصول کو یقینی بنائیں. وہ خود فیلڈ کا وزٹ کر کے پولیو ورکرز کی حوصلہ افزائی کریں گے. انہوں نے کہا کہ وہ وقت دور نہیں جب ملک سے پولیو کا خاتمہ ہوگا. ڈیرہ غازی خان میں غازی یونیورسٹی کا پہلا کانووکیشن کل ہوگا. یونیورسٹی میں کانووکیشن کی فل ڈریس ریہرسل کی گئی. ریہرسل میں وائس چانسلر غازی یونیورسٹی ڈاکٹر محمد طفیل بھی شریک ہوئے. کانووکیشن کی ریہرسل میں یونیورسٹی فیکلٹی اور یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کی بڑی تعداد بھی موجود تھی. وائس چانسلر غازی یونیورسٹی ڈاکٹر محمد طفیل کا کہنا تھا کہ غازی یونیورسٹی کے پہلے کانووکیشن میں گورنر پنجاب کل شرکت کریں گے. کانووکیشن میں 2014 سے 2018 کے بیچز کے 3200 سے زائد اسٹوڈنٹس کو ڈگریاں دی جائیں گی. 300 اسٹوڈنٹس کو میڈلز دیے جائیں گے. 3200 کے قریب بچوں کو ڈگریز دینے جا رہے ہیں اور 300 کے قریب بچوں کو میڈل دینے جا رہے ہیں. میری بچوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ تمام بچے یا میکسیمم بچے آئیں اور اس ایونٹ سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، یہاں پہ انجوائے بھی کریں اور یہ بھی دیکھیں چونکہ یہ بچے وہ ہیں جو 8 سال پہلے یہاں سے نکلے. جو لاسٹ بیچ نکلا وہ 18 میں نکلا تو 4 سال تو ہوئے اس میں، میرے سے پہلے. دریائے چناب میں ممکنہ سیلاب کا خطرہ، پی ڈی ایم نے الرٹ جاری کر دیا. ملتان میں ریسکیو 1122 نے انتظامات مکمل کر لیے. دریائی علاقوں میں سروے مکمل، بوٹس فنکشنل کر دی گئیں. دیکھتے ہیں یاسر مجید کی رپورٹ. ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ملتان انتظامیہ الرٹ. ریسکیو 1122 کی جانب سے اقدامات مکمل کر لیے گئے. ریسکیو حکام کے مطابق دریائی علاقوں میں سروے مکمل جبکہ تمام بوٹس فنکشنل کر دی گئی ہیں. ریسکیو 1122 نے فلڈ کے حوالے سے ممکنہ فلڈ کے حوالے سے اپنی تیاری مکمل کر لی ہے اور ہمارے تمام اکوپمنٹ اور تمام جو آلات ہیں وہ اس حوالے سے تیار ہیں اور ہم تیاری حالت میں ہیں اور کسی بھی ہنگامی صورتحال میں ہم فوری رسپانس کر سکتے ہیں.
रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक अहलकारों की सलाहियत चेक करने के लिए रवां हफ्ते मॉक एक्सरसाइज दरियाए चनाब पर मुनक्किद होगी, जिससे तमाम अहलकार अलर्ट और मुमकिना इमरजेंसी की सूरत में बरवक्त इमदादी कार्रवाई कर सकेंगे। हमारी टीम भी इस हवाले से मॉक एक्सरसाइज भी कर चुकी है और हमारा सर्वे भी कंप्लीट हो चुका है, और अगर अल्लाह ना करे कहीं अगर कोई ऐसा वाकया पेश आया तो हमारी टीम फौरी रिस्पॉन्स कर देगी उसी टाइम फौरी, और लोगों को रेस्क्यू करने के लिए मौजूद है इस वक्त। पीडीएमए की जानिब से अलर्ट जारी किया गया है कि दरियाए चनाब में हालिया बारिशों के बाइस पानी की सतह बुलंद हो रही है, जिससे दरियाई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खतरा है। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ यासिर मजीद, मुल्तान। मुमकिना सैलाब से निपटने के लिए रेस्क्यू की मॉक एक्सरसाइजेस का इनेकाद। दरियाए चनाब के किनारे रेस्क्यू एहलकारों ने अमली मशकें की। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अली उस्मान कमर ने फ्लड रिलीफ कैंप का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर जमील हैदर शाह और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद शाहरुख भी इनके हमराह थे। आमिर डोगर की रिपोर्ट देखते हैं। मुजफ्फरगढ़ में मुमकिना सैलाब से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई। रेस्क्यू की जानिब से दूसरी सालाना मॉक एक्सरसाइजेस का इनेकाद किया गया, जबकि सिविल डिफेंस, हेल्थ डिपार्टमेंट, लाइफ स्टॉक के साथ दीगर फलाही इदारे दुआबा फाउंडेशन की जानिब से स्टॉल्स भी लगाए गए। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर हुसैन मियां ने रेस्क्यू की जानिब से किए गए इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर का कहना था कि जिला इंतजामिया किसी भी एमरजेंसी से निपटने के लिए तैयार है। मॉक एक्सरसाइज का मकसद ये था कि हम देख लें कि हमारी तैयारी कितनी है, हमारी मशीन तैयार है, हमारा स्टाफ तैयार है, अमला तैयार है, हमें हमारे प्लान तैयार है, हमें पता हो कि जी अगर खुदा ना खासा कोई फ्लड आता है, आप देख रहे हैं कि पानी ऐसे बढ़ रहा है, तो फाइट तो हमने की है, क्योंकि हमारी जो भी हमारी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि हम तैयारी करें। रेस्क्यूअर्स की जानिब से कश्ती रानी, डूबते हुए शख्स को बचाने, सांप पकड़ने और गोताखोरी की अमली मशकों का मुजाहिरा भी किया गया। डीईओ डॉक्टर मियां हुसैन का कहना था कि इन मशकों का मकसद मुमकिना सैलाबी सूरत हाल के हवाले से आलात और रेस्क्यूअर्स की कारकर्दगी को जांचना है। आज हमने दूसरी फ्लड मॉक एक्सरसाइज की है यहाँ पे, तो ये फ्लड मॉक एक्सरसाइज जो है ये प्री फ्लड अरेंजमेंट्स का हिस्सा होती है। इसका बेसिकली जो बड़े वाइटल मकासद होते हैं उसमें एक तो ये है कि हमने जो हमारा फ्लड का जो इक्विपमेंट है उसको चेक करना हमारा मकसद होता है। दूसरा ये कोई हमारी जो स्किल्स हैं लोगों की वो चेक करना होता है। डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर ने रेस्क्यू की कारकर्दगी को मुतासिर कुन करार देते हुए कहा कि इन मशकों का मकसद तमाम इदारों की कबल अज वक्त तैयारी है। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। पाकिस्तान का एक और एजाज। रहीम यार खान के सैयद कंबर अली हमदानी अल मारूफ टाइगर हमदानी ने आज़रबाईजान में इंटरनेशनल बॉक्सिंग का मुकाबला जीत लिया। शहरियों और दोस्तों ने वापस घर पहुंचने पर फूलों निछावर करके कौमी हीरो का पुरतपाक इस्तकबाल किया। आमिर भट्टी रिपोर्ट करेंगे। 18 जून को शागान ओलंपिक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बाकू आज़रबाईजान में हुआ इंटरनेशनल बॉक्सिंग का सख्त मुकाबला, जहां रहीम यार खान के टाइगर हमदानी ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। उनका मुकाबला आज़रबाईजान के बॉक्सर आरिफ ओवैचियो से हुआ। सख्त मुकाबले में पाकिस्तानी बॉक्सर ने जीत अपने नाम की। फतह के बाद बेल्ट लेकर वापस घर पहुंचे तो इलाका मकीनों, दोस्तों और शहरियों ने फूल निछावर करके कौमी हीरो का पुरतबाक इस्तकबाल किया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। इस मौके पर बॉक्सर टाइगर हमदानी का मजीद कहना था कि अपनी मदद आप के तहत बॉक्सिंग के फरोग के लिए दिन रात मेहनत की, अपने वतन का नाम रोशन करके दिली खुशी हुई। मुझे मौका मिला आज़रबाईजान जाने का और ये पहले कभी किसी को मौका नहीं मिला था। बहुत टफ फाइट थी, मुझे पता था मेरा ओपोनेंट बहुत सीनियर है, टफ है, लेकिन मैं हार जीत का सोच के नहीं गया था। मैं सिर्फ लड़ने का सोच के गया था कि मैं अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए, अपने वसेब, अपने रीम खान के लिए लड़ूंगा। और वो फिर लड़ाई जो है ना वो मेरा मिशन जीत में तब तब्दील हुई जब मेरी उम्मीद टूटने लगी और अल्लाह ने फिर उम्मीद दी कि नहीं, अब लोगों की दुआएं हैं, अब हमदानी पीछे नहीं हट सकते। पाकिस्तानी बॉक्सर टाइगर हमदानी का कहना था कि अपने शहर के नौजवानों को भी फ्री ट्रेनिंग देकर इंटरनेशनल बॉक्सर बनाऊंगा ताकि अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करने का मिशन जारी रख सकूं। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। सूरज ने एक बार फिर तेवर दिखाने शुरू कर दिए। मौसम गर्म हुआ तो शहर औलिया के बासी घरों से निकल आए। गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए शहरियों ने मुख्तलिफ ठंडे और मीठे मशरूबात के स्टॉल्स का रुख कर लिया। किसी ने पिया लीमू पानी तो किसी ने ठंडी ठार लस्सी पीकर गर्मी दूर भगाई। रिपोर्ट कर रही हैं सुहेरा तारिक। मुल्तान शहर एक बार फिर शदीद गर्मी की लपेट में आ गया। गर्मी बढ़ते ही ठंडे ठंडे मशरूबात की मांग में भी इजाफा हो गया है। कहीं लीमू पानी तो कहीं लस्सी पी जाने लगी। अहम शाहराहों और बाजारों में ठंडे और मीठे मशरूबात के स्टॉल सज गए। अपने फैमिली के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ सफर कर रहे थे, प्यास लगी तो इसलिए फिर रुक गए पानी पीने के लिए। गर्मी दूर हो जाती है, सुकून मिल जाता है। गर्मी ने बहुत
बुरा असर डाला हुआ है। मौसम गर्मा की सौगात कहलाने वाले मशरूबात में लिम्का, सत्तू, लस्सी और गन्ने का रस ज्यादा पसंद किए जाते हैं। इन मशरूबात को पीने से जिस्म में पानी की कमी से भी बचा जा सकता है। गर्मी है, बोतल पीने आए हैं। ठीक है, बोतल पी के गर्मी नहीं लगती? नहीं। हम बच्चों के साथ ये दूध सोडा बोतल पीने आए यहाँ से। शहरियों का कहना था कि शदीद गर्मी में ठंडे मशरूबात पीने से न सिर्फ गर्मी का एहसास कम होता है बल्कि जिस्मानी और ज़हनी ताजगी भी लौट आती है। शहरियों का कहना है कि ठंडे ठंडे मशरूबात पीने से गर्मी दूर भगाने में मदद मिलती है। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान।